نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زمانہ گواہ پروگرام کے گفت و شنید جو ہمارا سیٹ اپ ہے اس میں خوش آمدید۔ آپ کو پتہ ہے اس پروگرام میں میرے ساتھ شریک گفتگو ہوتے ہیں جناب توصیف احمد خان صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور شروع میں بتا دیں کہ ہم دونوں ہی میزبان ہیں اور ہم دونوں ہی مہمان، ہر دفعہ یاد کروانا پڑتا ہے، لہٰذا اس کو یہ مت سمجھیے گا کہ یہ کوئی سوال ہے جو آپ کی نشست ہے، لیکن بہرحال افہام و تفہیم ہے۔ توصیف صاحب، ہو وہی رہا ہے جس کی خبریں آ رہی ہیں، اور وہ خبریں جو ہیں وہ اب کچھ اسرائیلی اور امریکی عہدیداروں کی زبان پہ بھی آنی شروع ہو گئی ہیں۔ نفتالی بینٹ آپ جانتے ہیں، سابق وزیر اعظم ہیں اسرائیل کے، اور انہوں نے جناب کانفرنس آف پریزیڈنٹس جو ہے ایک وہ جو جوش کانگریس کے جو پریزیڈنٹ، ان میں ایک خطاب فرمایا ہے۔ خطاب تو کافی لمبا ہے، لیکن انہوں نے جو آفٹر ایران اب اگلے جو لائے عمل ہے اس کی طرف بھی نشاندہی شروع کر دی ہے۔ دیکھیں، ایران تو ان 7 ممالک میں سے تھا جو کہ ویزلے کلارک کے تھرو ہمیں معلوم ہوئے، اور ان پر سب پر عمل ہوا، اور اب ایران کے ارد گرد جو ہے وہ ساری تیاریاں جو ہے وہ کھڑی ہیں۔ اچھا، اب اس کے بعد ایک نئی چیز آنی شروع ہو گئی، اس لیے کہ یہ چیزیں رکنے والی نہیں ہیں۔ اور جس طرح ہلاکو خان کا معاملہ تھا نا کہ وہ قبضہ کرتا چلا آ رہا تھا، اور جس طرح اس نے بغداد کا بھی گھیراؤ کیا ہوا تھا، اور بغداد کے اندر جو ہے وہ بحث اور مباحثے چل رہے تھے کہ ان کو پرواہ نہیں تھی کون بار کھڑا ہوا ہے۔ خیر، تو اب یہ جو ان کی طرف سے بیان آیا ہے، انہوں نے جناب ترکی کو ایک اور ایران قرار دیا ہے، اس پہ تالیاں بجی ہیں۔ آپ اندازہ یہ کریں کہ انہوں نے جب کہا اپنی تقریر میں کہ ترکی از اندر ایران، تو اس پہ تالیاں بجی ہیں۔ یہ تالیاں بڑی معنی خیز ہیں، بہت معنی خیز کہ جناب ہاں، یہ پلان گویا نیا پلان جو ہے وہ ایکسپوز ہم کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ انہوں نے سعودی عرب، قطر اور پھر نیوکلیئر پاکستان کا ذکر کیا ہے۔ دیکھیے، ہماری امت مسلمہ کی بحیثیت مجموعی صورتحال مرغیوں کے اس دڑبے کی سی ہے۔ چکن خریدنے جاتے ہیں جب ہم، تو پنجرے میں مرغیاں پڑی ہوتی، ایک ایک اٹھا کے ذبح کرتا ہے، باقی مرغیاں سمجھتی یہ تو ذبح ہو گیا، ہم بچ گئے، اور وہ 1 by 1 شام تک وہ خالی کر لیتا ہے۔ اور جو حدیث میں بھی ہے نا کہ ایک وقت آئے گا کہ دوسری اقوام تم پر ایک دوسرے کو ایسے دعوت دیں گی جیسے تم کھانے پہ کسی کو بلاتے ہو۔ بالکل ٹھیک ہے، اب یہ تالیاں بج رہی ہیں کہ نیکسٹ ایران جو ہے وہ یہ ہے، اور اس کے بعد تشویش کا انہوں نے جو اظہار کیا ہے، اور مانسٹر کہا ہے مسلم برادرہڈ کو اور پھر سنی بلاک کو۔ یعنی کہ یہ ان کو حل بالکل پسند نہیں آ رہا کہ مسلم ممالک میں اگر کوئی آپس میں کوئی افہام و تفہیم ہو، ان کو بالکل پسند نہیں آ رہی، اور اس کو وہ چھپا کے بھی بیان نہیں کر رہے۔ اس وقت وہ جس طاقت پر کھڑے ہیں اور جس زوم پہ کھڑے ہوئے ہیں، انہوں نے امریکہ کے تاریخ کے سب سے زیادہ جسے کہنا بدعنوان قسم کے صدر کو، بدعنوان اب ہو چکے ہیں، ہر طرح کے بدعنوان، اب جب سے وہ جیفری ایپسٹین فائلز آئی ہیں، ہر طرح کے بدعنوان صدر کو جس طرح قابو کر کے، اور انہوں نے اپنے جو مقاصد جس طرح کے اس سے حاصل کرنے شروع کیے ہوئے ہیں، میرے خیال میں شاید اگلے کئی سالوں تک ان کو ایسا تابع دار اور جسے کہتے ہیں بد دماغ قسم کی شخصیت نہیں ملے۔ آخری صدر ہو، شاید یہ آخری صدر ہو، اللہ کرے کہ یہ آخری صدر ہو۔ اچھا، اب انہوں نے ایک اور جو بات کی، دیکھیں، ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ اب ہے اور یہ نیکسس بن رہا ہے، اب اس کے اوپر بھی اب کام شروع ہونا چاہیے۔ دوسری بات انہوں نے کہا جی کہ اب یہ ممکن نہیں ہے کہ دنیا اسرائیل سے محبت کرے۔ کیا ریئلائزیشن ہے یار، اس میں بھی کچھ جو حرکتیں ہم کر بیٹھے ہیں، اب یہ ممکن نہیں ہے کہ دنیا اسرائیل سے محبت کرے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم 3000 سال سے کوشش کر رہے ہیں کہ دنیا اسرائیل سے محبت کرے، اور اب اخیر ہو گئی ہے، لہٰذا انہوں نے 3 چیزوں کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دشمن ہم سے ڈریں، ہمارے دوست جو ہیں وہ ہماری عزت کریں، اور ہر بھی ڈریں، انفیکٹ عزت کریں، یعنی کہ وہ محبت نہیں کر رہے، بس دوست ہے تو دوستی چلائیے، اور ہم ہر ایک کی ضرورت بن جائیں۔ ٹھیک ہے، یہ انہوں نے پلان دیا ہے، اور یہ اب سمجھیں کہ اب اگلا پلان جو ہے وہ ایک سابق وزیر اعظم کی طرف سے آیا ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں، کیونکہ ہم اس پہ ڈسکشن ہم نے بعد میں کرنی ہے، جو یہ امریکی سفیر ہیں جو کہ جیروسلم میں بیٹھے ہوئے ہیں، مائک ہوکبی، انہوں نے بھی جو ہے نا اپنے ایک انٹرویو میں جو بات کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ اسرائیل اگر مشرق وسطیٰ کے کچھ ممالک پہ قبضہ کر لیتا تو یہ تو ایک، اگر جنگ ہو اور قبضہ کر لے تو اوکے۔ عجیب بدماشی ہے، یعنی کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اتنے کمزور ہم نے کر دیا ہوا ہے ان کو
کہ ان کو ہم جو ہے نا اب یہ ذکر بھی آ جائے گا تو کیا ہے, مرغیوں کو جو دڑبے میں پڑی ہوتی ہے وہ کہتا ہے جناب 4 مرغیاں موٹی پکڑ لو, تو مرغیوں کی کوئی نہیں سن رہا ہوتا, اٹھا کے ذبح کر دیتے ہیں. تو آپ یہ سوچیں کہ یہ حالات اتنی تیزی سے پچھلے 2 سال میں, مگر میں اسپیشلی کہوں تو وہ جو 7 اکتوبر کو جو حماس نے جو کیا تھا اٹیک, اس کے بعد سے لے کر آج تک جو حالات جس تیزی سے آگے بڑھے, اسرائیل جتنا برا ہوا دنیا کے سامنے اتنا ہی بے شرم ہو گیا. جی بالکل. امریکہ اس کی مدد کر کے جتنا برا ہوا, ایون کہ امریکیوں کے نگاہوں میں بھی امریکہ کی جو یہ پالیسی ہے وہ بری رہی, اتنا ہی بے شرم ہو گیا. تو اب صورتحال ایسی نظر آ رہی ہے سر کہ ہمیں اس پر ڈسکس کرنا چاہیے کہ کیا اتنی چیزیں سامنے واضح آنے کے بعد بھی ہمارے جو بھی برادر اسلامی ممالک ہیں ان کی ٹاپ موسٹ پرائرٹی ہونی چاہیے, ناؤ دس از اے میٹر آف لائف اینڈ ڈیتھ, ٹاپ موسٹ پرائرٹی ہونی چاہیے کہ ہم اب اپنے آپ کو اسٹرانگ کریں اور آپس کے تعلقات کو بڑھائیں. اور یہ چیز, اس کا خدشہ ان کو ہے, اگلے دشمن اکٹھا نہیں ہونے دیں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ نہ ہوا تو پھر باری باری سب کی باری آ رہی ہے. بالکل ٹھیک. میں عرض کرتا ہوں, ہم پہلے بھی پروگرام میں ایک بات کر چکے ہیں, اور میں سب سے پہلے یہ کیا نفتالی بینٹ ہے یا جو بھی ان کی ڈیپ سٹیٹ ہے یا یہ جو زائنسٹ ہیں, ان کی جو اپروچ ہے, میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں. وہ اس وجہ سے کہ دیکھیں وہ مار بھی رہے ہیں, ایک سکسیس کی کامیابی کا ایک ہوتا ہے نا فوریا, بھی آپ کو سوچ بھی نہیں کام کرتی, لیکن اس کے باوجود یہ جو زائنسٹ ہیں یہ اگلے 1000 سال تک کا سوچ رہے ہیں. ہم صبح سے شام کرتے ہیں, امریکہ میں زیادہ زیادہ دور صدارت, یہ ہم اس پروگرام میں بات کر چکے ہیں. جیسے آج ہم ٹرمپ کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں, اس کو سر پہ بٹھایا ہوا ہے. جی بالکل, کہ بس جب تک یہ ہے ذرا جان بچائے رکھو اپنی. بلکہ میں آپ کے ساتھ نا ایک کلپ شیئر کروں گا, وہ آپ ضرور دیکھیے گا. ایک ریگن کا دور ہے, صدر ضیاء ساتھ کھڑے ہیں, جنرل ضیاء, سوری میں انہیں صدر نہیں مانتا, اور اس کے بعد جناب دوسرا ایک کلپ ہے, اس میں جنرل مشرف کھڑے ہیں, اور تیسرا ابھی ڈونلڈ ٹرمپ کا ہے. وہ 3 کلپ کسی نے شرارتی آدمی نے جوڑ کے دکھائے ہیں. اچھا, تو یہ ان کا ایک آپ دیکھ لیں کہ ان کا مائنڈ سیٹ ہے. یہ جو ترکی کی بات ہو رہی ہے نا, ترکی سے انہیں تکلیف کب سے شروع ہوئی ہے. ایک تو جو رجب طیب اردوان ہے, ان کی جو پارٹی ہے وہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ بھی اخوان کی ہی ایک برانچ ہے. یہ تکلیف آج کی نہیں ہے. پہلے ترکی کی فوج کے ذریعے اس کا راستہ روکنے کی کوشش کی گئی, پھر وہ میئر بنے استنبول کے, وہاں کام کر کے دکھایا, اور وہ اس لیول تک پاپولر ہوئے کہ پھر انہیں روکنا ممکن نہ رہا. بعد میں آپ کو پتہ ہے کہ کو بھی ہوا. اب اس پر بعد میں ہم بات کرتے ہیں کہ ترکی کے رجب طیب اردوان یا ان کی پارٹی کو جو خطرہ ہے وہ اپنے آپ سے ہے, کیونکہ وہ ڈکٹیٹر بھی بن رہے ہیں, ادروائز بن چکے ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ سر ترکی کی تو اب ان کو سمجھ آنے لگی ہے وہ جو مسلم برادرہڈ والی بات ہے. پاکستان کے حوالے سے پہلے پاکستان کی بات کر لیں. پاکستان نے جب اٹامک پاور بننے کا سوچا تو یہ ان کا تھا وہ وزیر اعظم بیگن, 79 میں وہ مارگریٹ تھیچر کو خط لکھتے ہیں, اور پاکستان کے اٹامک پروگرام کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ یہ ہماری وہ کیا ہے جی, مارٹل ڈیتھ, وہ ٹرم یوز کرتے ہیں پاکستان کا ایٹم بم بنانا. اس کے بعد 2 دفعہ آپ ان کی سازش پکڑتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ وہ آپ پر حملہ کرنے جا رہے ہیں. بظاہر آپ تو ان کے دشمن ہی نہیں ہیں. یہ ہم سوچتے ہیں, ہمارے اندر یہ سوچ پیدا کی جا رہی ہے, لیکن وہ انڈیا کے تعاون سے ہم پر اٹیک کرنا چاہتے ہیں. وہ پکڑے جاتے ہیں, پاکستانی پائلٹ بھی پکڑا جاتا ہے, میجر عامر سے پوچھ لیں, اور یہ ہم آفیشیلی کلیم کرتے ہیں. اس کے بعد جناب ہمارا ایٹم بم بن گیا. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ نیتن یاہو کی یہ بات وہ ہمارے ایک صحافی دوست کے سامنے بھی انہوں نے کی کہ یہ وہ آپ کو عرصہ بھی یاد آ جائے گا کہ پاکستان کے ہتھیار جو اٹامک ہتھیار ہے نا, یہ انتہا پسندوں کے ہاتھ چڑھ جائیں گے تو پھر تو امریکہ کو آنا پڑے گا. وہ امریکہ نہیں تھا, وہ اسرائیلی تھا, کیونکہ یہ باتیں نیتن یاہو کرتا تھا, آج بھی کرتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب مسئلہ کہاں پھر اب یہاں پر کیسے شروع ہوا؟ ترکی کے حساب سے ترکی کے خلاف بن رہا ہے جی وال آف ڈیٹرنس. اسرائیل, سائپرس اور یونان, یہ ثواب کی بات ہے ان کے لیے.
ترکی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. پھر ترکی کو بلیڈ کیا جاتا رہا کردوں کے ذریعے. کردوں کی حفاظت کے لیے کس کو بلایا گیا؟ امریکی فوج کو. اس میں ان کی ٹریننگ کون کر رہا ہے؟ اسرائیل. فنڈنگ کون کر رہا ہے؟ امریکہ. اب اس نے اپنا جو ذہانت سے کچھ اپنے گلے سے اتاری ہیں چیزیں ترکی نے. حالانکہ ترکی نے بھی مڈل ایسٹ میں خون خرابے میں بہت کردار ہے. جی جی سچی بات، شام میں گناؤنا کردار ہے. اب جو وہ آئیڈیا بیچ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اب ایران کا جو شیعہ اسلام ہے اس سے آزاد ہو کر ترکی اب سنی اسلام کے ذریعے اسرائیل کو گھیر رہا ہے. جی ٹھیک ہے. اور اس میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، سعودی وزیر دفاع جنوری میں گئے، وہاں پر انہیں بلایا گیا وائٹ ہاؤس میں، اور وہاں پر ان کے کچھ جیوز جو بڑے بڑے لوگ ہیں، بلینئرز تو سارے وہی ہیں، ان کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی، اور ایک ان کی این جی او ہے اس کے ساتھ بھی. تو پینٹاگون میں انہوں نے یہ کہا کہ مسلم برادرہڈ آپ نے کیا یہ کام چلا لیا ہے. اور بعد میں جو ان کی اسیسمنٹ تھی کہ وہ وزیر دفاع جو خالد بن سلمان ہیں، شاید محمد بن سلمان کے بھائی، کہ وہ ہمیں اپنی باتوں سے مطمئن نہیں کر سکے. ان سے بھی یہ سوالات پوچھے گئے کہ وہ نیٹو بنا لے، ٹھیک ہے، ہاں وہ ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے، یہ مسلم برادرہڈ نہ بن سکے. ہاں جی. کیا بات. تو وہ آپ نے یہ کیا کام شروع کیا. اب اس میں دیکھیں ہم بھی نا بعض کام، جیسے ہم نے سی پیک ناکام کیا نا، شور ڈال کے، وہ چین نے یہ کر دیا، پھر امریکہ نے اپنے مہرے آگے کیا. اور آپ کو یاد ہوگا چینلز پر لوگوں نے چین کا دیا ہوا جو قرض ہے اس کو ڈسکس کیا کہ یہ مہنگے داموں ہیں اور جی یہ فلاں ہیں، اور الٹ نکلی بات، لیکن پروپیگنڈا کام کر گیا. اور پھر ایک خاص دور آیا جب سی پیک کو کیپ کیا گیا. ٹھیک ہے. ہم نے شور ڈال کے سوئے شیر جگائے اور اپنا پروجیکٹ ناکام کر لیا. آج بلوچستان میں جو ہم فیس کر رہے ہیں اس کا 70% حصہ سی پیک ہے. وہ سی پیک کی وجہ سے ہے. بھائی بھی ہمارے ساتھ لڑنے آ گئے، دشمنوں نے تو آنا ہی تھا. وہ کیوں نہ آئے جب ہماری کمزوری ہیں. اس میں بھی ہم نے شور ڈالا. وہ جی ترکی بھی آ رہا ہے، تو دشمن پہلے الرٹ ہوا ہے. اب مسئلہ ترکی اکیلا ہو تو ان کے لیے کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے. شام ان کے ساتھ نقشے میں ہے. جی شام میں ترکی کا اثر رسوخ بڑھ رہا ہے، اور وہ پاکستان کو دیکھتے ہیں ایک ایسے کمپوننٹ کے طور پر جو ترکی کے پاس ایٹمی صلاحیت نہیں ہے، سعودی عرب کے پاس نہیں ہے. تو وہ جو کمی ہے ان کی ڈیٹرنس کی، وہ پاکستان پوری کرتا ہے. سو دس از دا ریزن کہ یہ پاکستان کے ساتھ مل کے وہاں شام تک اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہے ہیں اور اسرائیل کو گھراؤ کر رہے ہیں اسرائیل کا. اب دیکھیں نا، دفاعی جو معاملات ہیں ترکی اور پاکستان کے وہ ہیں، ٹھیک ہے، بالکل ہے. اور اس کا آپ نے مئی میں بھی جو پچھلے سال مئی میں دیکھ لیا کہ ڈرونز کے حوالے سے ترکی نے پاکستان کے ساتھ پاکستان استعمال کیے ان کے ڈرونز وغیرہ، اور اب آگے فردر چیزوں پر بھی جو ہے وہ کام ہو رہا ہے. لیکن میں وہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں وہ بنا لیں نیٹو، وہ کچھ بھی بنا لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کوئی بھی مسلمان اکٹھا نہ ہونا پائے. 1924 سے لے کر آج تک 102 سال جی ان کی اولین کوشش کیا رہی ہے کہ مسلمان آپس میں نہ مل سکیں. سر ان کی سیاہ سنی کا پہلے فساد ڈال کے رکھا. ہماری کیا ایفرٹ رہی ہے یہ بھی تو کوئی بتا دے نا. نہیں، اصل میں جب اوپر لا کے لوگ وہ بٹھائے گئے جو کہ انہی کے پروردہ تھے، ان کے لیے ملک کریٹ کیے گئے، ان کے لیے ملک کریٹ کیے، ان کے خاندانوں کو کچھ کو خطرات واقعی نظر آئے کہ ہم بادشاہ تو بنا دیے گئے ہیں لیکن یہ تو اسرائیل محترم کے ہم نقشے میں آ رہے ہیں. تو اس لیے انہوں نے اپنا بندوبست کرنا شروع کیا. پہلے پاکستان کو لیبیا سے ٹیگ کیا جاتا تھا، پھر لیبیا گرا لیا انہوں نے. جی پہلے آپ دیکھیں نا یہ کہ جی لیبیا کے ساتھ مل کر، یہ وہ جو میں بیگن کا خط کی بات کر رہا ہوں اس میں لیبیا کا ذکر ہے، تو لیبیا کا انہوں نے حشر کر دیا. یہ بھی ویزلے کلاک کی جنگ تھی. تو یہ پاکستان کی وجہ سے تکلیف بڑھ جاتی ہے. ترکی اٹ سیلف سوائے اٹامک طاقت کے ایک بڑی طاقت ہے اور ان کی سیلف ریلائنس بھی ہے. لیکن جب اسرائیل اور امریکہ کا ایک کمبینیشن ہوتا ہے تو پھر کام خراب ہوتا ہے. لیکن سر ترکی کس لائن میں کھڑا ہے نا، ترکی بھی تو جواب دے. ترکی کے سفارتی تعلقات ہیں نا اسرائیل سے، نہیں صرف اسرائیل کے ساتھ، بلینز آف ڈالر کی ٹریڈ بھی اسرائیل کے ساتھ ہے نا. یہ سارا کھانے کا تیل، ہاں یہ ناکہ بندیاں کر سکتے تھے نا اپنے غزہ کے بھائیوں کو بچانے کے لیے. انہوں نے بھی تو 2 نمبری کی نا. سب کرتے ہیں، یہ انہوں نے کی ہے جی. 2 تو ممالک نے ڈٹ کر کی ہے جس کی وجہ سے انہیں بھی سانس آتی رہی. نہ ان کا تیل مہنگا ہوا، نہ کھانے کا، نہ جلانے کا.
اور پھر اب وہی ان کو سبق سکھانے کے در پہ ہیں. اور میرا نہیں خیال کہ بھی یہ کس برتے پر یہ سوچ لیتے ہیں کہ ہمارے یہ دوست رہیں گے. بھئی آپ نقشے میں ہیں ان کے، پاکستان اور ترکیہ نقشے میں نہیں ہے، لیکن پاکستان اور ترکیہ خطرہ بن سکتے ہیں. ایران اس سے چھوٹے ہی میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے. پاکستان کے پاس ڈیٹرنس زیادہ بہتر ہے، اور ایرانیوں نے میزائل بنا لیے ہیں، طیارہ ہے ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے، مطلب کمال لوگ ہیں نا سر. ساری ہماری اپروچ. اب کوئی کہے گا کہ جی وہ پابندیاں تھیں. بھائی دیکھیں، اس سے زیادہ اور کیا کم عقلی ہے کہ ہمارے مسلمان ممالک نے امریکہ کے جہاز حاصل کیے ہیں جو اسرائیل میں گھس ہی نہیں سکتے، گھس ہی نہیں، راستے میں کہیں گر جائیں گے، اسرائیل پہ اٹیک نہیں کر سکتے. ہمارا ایک ملک نے، برادر ملک نے ابھی تازہ ان سے لکھوایا ہے کہ آپ ہماری حفاظت کریں گے. بھائی اس ملک کو کس سے خطرہ ہے؟ اپنے قاتل سے خطرہ ہے، اسی سے لکھوا رہے ہیں. اسی سے لکھوا رہے ہیں سر، اسی سے لکھوا رہے ہیں. آپ اندازہ کریں. ورنہ ایران کے حوالے سے بڑا اچھا انہوں نے بیچتے رہے، لیکن سر ایران نے کچھ بھی اپنی خواہشات اس کی ہوں گی، اپنی ریولوشن جو ہے آگے بڑھانے کی. ایران نے آج تک کسی پر حملہ کیا؟ ایون ایران عراق جنگ میں بھی ایران نے حملہ نہیں کیا. لیکن بہرحال ایران جو ہے نا وہ استعمال ہوا ہے سنی بیلٹ کو امریکہ کی گود میں بٹھانے میں. بالکل ٹھیک، ٹھیک ہے، اور اس کو استعمال کیا گیا. سنیے اس ریولوشن سے پہلے 1917 کی 90 ریولوشن سے پہلے وہ انہوں نے اپنی جگہ بنا لی. تحریک تو کسی اور نے شروع کی تھی، سیکنڈ موسٹ آرگنائز فورس تھی. اس سے پہلے یہ کس کی گود میں بیٹھے تھے سمیت ایران کے؟ امریکہ. تو پھر تو سیٹ تو کوئی نہیں بدلی سر. اس وقت ایران بھی بیٹھا تھا انفیکٹ، بس یہ فرق ہوا ہے ایران نہیں ہے، باقی سب تو باقی سب کے سب وہاں موجود ہیں. سر یہ جو مائک حکابی صاحب ہیں یہ عجیب انسان ہیں. یہ انتہائی مذہبی ایونجلیکل کرسچن ہیں جو کہ سفیر بنا کے بٹھائے گئے ہیں یروشلم کے اندر، اور وہ کتنے آرام سے اسٹیٹمنٹ یہ دے رہے ہیں کہ اسرائیل اگر حملہ کر کے قبضہ کر لیتا ہے تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ پلان چاک آؤٹ نہیں ہو رہا آگے کہ اگلا حملہ جو ہے ارد گرد ہوگا؟ اور تھوڑا سا ابھی دیکھیں ویسٹ بینک پر ہاتھ صاف کرنا شروع ہو گیا جی، ٹھیک ہے، شام کی باری آ رہی ہے، اس کے بعد پھر میرے خیال میں اس مصر کی طرف بھی جائیں گے، اور ادھر لبنان وغیرہ سارا ایریا، یا آہستہ آہستہ اس کو اپنے آپ کو بڑھانا شروع کر رہے ہیں. اور اس پہ امریکہ کہہ رہا ہے اوکے کرتے رہے. ایران پر لبنان پر 2 دفعہ اٹیمپٹ ہو چکی ہے، لبنان پر قبضہ ہو چکا ہے، وہ تو انہوں نے چھڑوا لیا اپنا قبضہ. ٹھیک ہے، مصر کے علاقوں پر بھی قبضہ کیا ہوا ہے، جارڈن کے علاقوں پر بھی قبضہ ہے، اور شام کے علاقوں پر بھی قبضہ ہے. یہ گولان کی پہاڑیاں انہی کی ہیں نا. بالکل. اچھا، اس میں جو مزے کی بات ہے نا اس انٹرویو کی، میں نے پورے کا پورا سنا ہے. اس میں اگر آپ اس شخص کو نہیں جانتے اور صرف آپ ایسے سمجھیں ریڈیو پہ سن رہے ہیں، آپ کو پاس اس شخص کا تعارف نہیں ہے مائک حکابی کا، تو آپ سمجھیں گے کہ یہ اسرائیل کا فارن منسٹر یا ڈیفنس منسٹر بول رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ اتنی شرم کی بات ہے کہ کسی اور ملک کا سفیر جو ہے وہ ایک خاص ملک کی وکالت کر رہا ہے اور بلا وجہ ذلیل بھی ہو رہا ہے. اس میں اس نے ایک بات جہاں سے میں شروع کرنا چاہتا ہوں، اس نے کہا کہ اسرائیلی جو فوج ہے وہ امریکی فوج سے زیادہ ہیومن ہے. کیا بات ہے. ٹھیک ہے، حالانکہ میں ذاتی طور پر ٹریک ریکارڈ دیکھ لیں کہ اسرائیل کی فوج یا اسرائیل نے جو بھی کام کیے 48 سے لے لیں یا اس سے بھی پہلے جو بھی فلسطینیوں کی نسل کشی کی، یا 67 کی وار یا 73 کی وار، یا اب تو جناب ڈیجیٹل میڈیا کے دور میں آپ نے لائیو دیکھی ہے غزہ کی وار. امریکہ کی، افغانستان کی دیکھ لیں، ویتنام کی دیکھ لیں، عراق کی دیکھ لیں، لیبیا کی دیکھ لیں، شام کی دیکھ لیں، کوئی ایک دوسرے سے کم نہیں ہے. سیٹلر کلونیلزم کی پیداوار دونوں ممالک ہیں، دونوں کے مائنڈ سیٹ سیم ہے. اور امریکہ کو تو چلانے والے بھی وہی ہیں، تو ان کا مائنڈ سیٹ کیسے ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے؟ لیکن وہ اپنے ملک کو نیچے رکھ کے دوسرے ملک کی صفائی دے رہا ہے. اب ایک تو یہ ہے کہ ان کا الائنس ہے جو کرسچن زائنسٹ ہیں، اور یہ جو ایونجلیکل گروپ ہے، اور یہ ان کا پورا الائنس موجود ہے. اور ان کا اے پیک جو انہوں نے بنائی ہوئی ہے، جو پولیٹیکل نظام کرپٹ کیا ہے اس نے، لابنگ نے رچرڈ نکسن کے دور سے شروع ہوا تھا یہ. تو ایک تو یہ وہاں سے پیسے ملتے ہیں، پیسہ بھی بہت بڑی مجبوری ہے. اور میں وہ ٹکر کارلسن کو ایک اور چیز کی داد دیتا ہوں سر، جو انٹرویو لے رہا تھا نا،
اس نے پورے انٹرویو میں مسلمانوں کا ذکر نہیں کیا. آپ وہ سنیے گا, اس میں جو فائن لائنز ہیں نا وہ بڑی زبردست ہے. اس نے یہ پوچھا ہے کہ یہاں پر جو کرسچنز ہیں وہ کتنے ہیں, ان کو کتنی مذہبی آزادی ہے, اور وہ فلسطینی اتھارٹی کے انڈر جو ہیں وہ کتنے ہیں, ان کو کتنی مذہبی آزادی. اور اس میں وہ کہتا ہے کہ قطر میں کتنے ہیں. اس نے کہا قطر میں اسرائیل سے زیادہ ہیں. اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے, اس نے تعداد بتا دی. ٹھیک ہے, اس میں پھر وہ یہ بتاتا ہے کہ جناب فی الحال انہوں نے اعلان تو نہیں کیا نا, لیکن اگر وہ چاہتے ہیں کہ جو وہ کیا ہے وہ جینیسس 15 جس کو کہتے ہیں جی, وہ ان کا ببلیکل جو ان کا ہے انہیں اللہ نے گفٹ کیا, تو وہ اگر قبضہ کرنا چاہیں عراق اور سعودیہ تک تو ان کی مرضی ہے. اب اس کو سرکاری موقف سمجھا جائے اور اب نہ سمجھا جائے. دیکھیں ہم اپنے بزرگوں پر تنقید کرتے رہے ہیں کہ یہ انہوں نے نیریٹو بلڈنگ ایسے یہ ایک نا ریٹورک بنا لیا ہے, بات بات پہ دہراتے ہیں. سر یہ جو اب وہ کہہ رہے ہیں, جو امریکی سفیر کہہ رہا ہے یا وہ بینٹ کہہ رہا ہے کہ بلا یہ پہلے بھی کہا جاتا رہا ہے, ہمارے لوگ کہتے رہے ہیں کہ وہ اس خواب کی تکمیل کے لیے آئے ہیں, ان کے کندھے پر نقشہ موجود ہے. تو یہ اگر ہم اندھے ہوئے ہیں تو اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے, دشمنوں کا. انہوں نے بتایا ہوا ہے, اور وہ آہستہ آہستہ دیکھیں لیبنان پر 2 دفعہ وہ قبضہ کر چکے اور بھاگنا بھی پڑا ہے, لیکن انہوں نے چھوڑا نہیں ہے. اسے کہتے ہیں نا جادو. اس لیے اب حزب اللہ کو جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے کہ یہ تمام چیزیں ہماری احادیث میں جی میں یہی اسی طرف اشارہ ٹھیک ہے. اور چونکہ ہم نے احادیث اور دعاؤں کے ساتھ وہ سلوک رکھا ہوا, بھائی ضرورت پڑے گی تو پڑھ لیں گے یا ضرورت پڑے گی تو مانگ لیں گے, ورنہ کوئی ضرورت نہیں اللہ کا ذکر خاص کریں. میں صحیح بتا رہا ہوں ایز اے مسلم ہمارا جو سر میں یہی کہہ رہا ہوں. اب آپ دیکھیں جو ایونجیلیکل کرسچنز ہیں نا, یہ سمجھیں یہ زائنزم کا مذہبی ونگ ہے, بلکہ شروع ہی انہوں نے کیا. ٹھیک ہے, زائنزم یہ ان کا اصل مقصد مذہب. جو دوسرے ہیں نا وہ ہیں سیکولر, ان کے مقاصد اور ہیں, لیکن یہ مذہبی طور پہ اس طرح ساتھ لگے ہوئے ہیں. اور یہ سب سے بڑے سپورٹرز جو ہیں وہ اسرائیل کی, اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ ہماری اس کے بعد شروعات ہے ہماری پیشن گوئیوں کی, اور سارا کچھ جو ہے اس کی شروعات ہے. تو وہ اس کو, لیکن اسی معاملے میں آپ دیکھیں کوئی مسلمان ملک جو ہے نا وہ اسلام کا نام لے کے دیکھے. مسلمانوں کو اس وقت ممالک کو یہ پڑی ہوئی ہے ان کے سربراہوں کو کہ ہم کتنا اپنے آپ کو لبرل شو کریں, بالکل, کہ ویسٹ کھٹک نہ جائے کہ یار یہاں پر اسلام کی کوئی بات ہو رہی ہے. یہ آپ ایک فرق دیکھیں. اور اس کے باوجود انہوں نے شک والی لسٹ سے کسی کو نہیں نکالا. وہ تو قرآن مجید کہتا ہے نا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم, نصرانی اور یہودی تمہارے سے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ جب تک تم ان جیسے نہ ہو جاؤ, ان کی ملت کو اختیار نہ کر لو. یعنی کہ گویا آپ سب کچھ چھوڑ کے انہی کے اندر ہی گم ہو گئے, تو پھر شاید آپ کو وہ ایز اے سیکنڈ گریڈ قبول کر لیں. ورنہ ان کو پتہ ہے کہ جو اگر ان کو قرآن کا صحیح مفہوم معلوم ہو جائے, ان کو احادیث کا معلوم ہو جائے, تو ان کے سامنے سے پردے اٹھنے شروع ہو جائیں گے. میں آپ سے عرض کروں کہ ڈاکٹر اسحاق احمد رحمۃ اللہ علیہ والد محترم, انہوں نے ارلی 90s میں جب یہ باتیں کی, اب تو آج کل ایک اور کلپ ہو رہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے 30 سال پہلے ایپسٹین کا بھی ذکر کر دیا تھا, وہ بھی کوئی اچھا ایپسٹین فائل کا. ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا تھا کہ جو آرڈر بھی ہوگا, ایسی چیزیں رکھی جاتی ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ یہ دنیا کے جو ٹاپ کے لوگوں کو لے کر بلیک میل کیا جائے گا, یہ ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا تھا. اور ڈیفینیٹلی اب وہ چیزیں سامنے آئی ہیں کہ گویا ایک ایپسٹین. بالکل ٹھیک ہے, اس سے پہلے بھی کوئی ایپسٹین ہوگا, اور اس کے بعد بھی کوئی اب کوئی اور ہوگا. صحیح. اور یہ وہ دائرے کا ایک دائرہ دوسرا دائرہ, یہ کئی پلان ہوتے ہیں. یہ تو وہ ہے نا مہرے ہیں نا, یہ تو وہ جو پکڑا گیا تب ہمیں پتہ چلا. اچھا میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے کہ ہم اسلامی نظام کی بات کریں, اسلامی برادرہڈ کی بات کریں, اسلامی بھائی چارے کی بات کریں, مسلمانوں کے اتحاد کی بات کریں, برادرہڈ کی بات کریں, تو امریکہ جا کے صفائی بھی دیں کہ سر ایسا نہیں ہے. اور وہ مانسٹر کہہ رہے ہیں. آپ اندازہ کریں کہ یہ چیزیں اب صلیبی جنگوں سے فرق نہیں ہے اب معاملہ ایسے ہی. اب صلیبی اور یہودی جنگیں جو ہے نا وہ اب سامنے کھڑی ہوئی ہیں, اور جن کو کہ احادیث میں الملحمۃ العظمیٰ عظیم ترین جنگوں سے تعبیر کیا گیا ہے. ہم سمجھتے یہ تھے کہ یہ ابھی ہمارے 1-2 نسلوں کے بعد معاملہ آئے گا. سر 1990 کے بعد سے آج تک پہلے وہ آگ ہلکی تھی اور اس کے بعد وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور اب میں آپ سے جو گفتگو کروں گا وہ یہ ہے کہ اگر ایران کا معاملہ امریکہ کے ساتھ جنگ کا ہوتا ہے
ٹھیک ہے. تو مسلم دنیا خصوصاً جو پاکستان ہے اس پر اثرات کیا مرتب ہوں گے؟ ٹھیک. ایک تو وہ ہے نا کہ ہمیں پاکستان، چونکہ اب اسرائیل یہ مانتا کوئی نہیں کہ جناب اسرائیل جو ہے وہ پاکستان کو، یعنی کہ وہ کہتے ہی ہے کہ پاکستان کوئی تھریٹ نہیں ہے ابھی تک، کیونکہ اس کے میزائل وہاں نہیں پہنچتے، اس لیے پاکستان کے میزائل جو ہے وہ 3000 کلو میٹر 32 ہے شاید. سر 32 ہوگا، لیکن پاکستان کے بھی 200-300 کم ہے سر. جس کو تو زیادہ آئل بھریں گے تو شاید پہنچ جائے. جس کو 2-3 کلومیٹر والا بھی بنانا آ جائے نا، وہ 200-300 والا بنا لیا کرتا ہے. بات ٹیکنالوجی کی. لیکن سر اگر یہ خدا نخواستہ معاملہ ہوتا ہے جس کے لیے کہ اب چیزیں بڑھتی تو جا رہی ہیں، یا تو پریشر، اتنا شدید پریشر شاید کسی ملک پہ نہیں رہا جو اب اس وقت آگے 2 بڑے بحری بیڑے اور سارا کچھ معاملہ آ گیا. اگر یہ خدا نخواستہ جنگ ہوتی ہے تو پاکستان کے اوپر جو جسے کہتے ہیں نا کہ چیلنجز آئیں گے، ایک تو یہ ہے کہ سالمیت پہ ہم بعد میں بات کرتے ہیں، ابھی ہمیں جو ایک فوری نوعیت کی چیلنجز آئیں گے کہ پاکستان شدید ترین انرجی کرائسس میں آ جائے گا. کیوں؟ ہمارا تو تقریباً 72% کروڈ آئل اور تقریباً 55% ہماری پیٹرولیم پروڈکٹس جو ہیں وہ تو یہ مڈل ایسٹ سے آ رہی ہیں، اور وہ آبنائے ہرمز جو ہے آپ کی، اگر وہاں پر یہ سارا معاملہ گرم ہوتا ہے تو آپ یہ سوچیں کہ فیول کا معاملہ کہاں پہ پہنچے گا. ہمارا جو یہ زر مبادلہ کا معاملہ ہے وہ چیک کہاں پہنچ جاتا ہے. دوسری چیز زر مبادلہ کہ وہاں سے ہمارے تقریباً یہ بھی تو ہم آخر ڈالر خرچ کر کے لیتے ہیں نا. جی بالکل. جب پرائس ہائی ہوگی تو وہ انفلیشن ہے. ہاں جی. آپ یہ سوچیں کہ پیٹرول $100 سے $150 کے تک. ایک اور مزے کی بات بتاؤں آپ کو، جو ایران سے ویسے تیل آتا ہے، ہم اس کو ویسے کہتے ہیں برادرانہ تیل جو آتا ہے. برادرانہ تیل، ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہے وہ کتنے ارب ڈالر ہمارے بچاتا ہے جو ہم ڈالر کی صورت میں وہ کوئٹہ تک ہی رہ جاتا ہے، جا کے زیادہ آگے تک نہیں آتا. چلے میں آپ کو ایبٹ آباد بھی دکھا دوں گا. یہ لاہور تک تو آتا ہے، ہر جگہ آتا ہے. ایسی کوئی بات زیادہ آنا شروع ہو جائے گا لگتا ہے. پھر دیکھیں نا، وہ ایک بات بنائی گئی تھی، کبھی ایک بیچی گئی کہ دیکھیں یہ ایک خاص ضلع ہے جس کو ہم یہاں سے فیڈ کریں تو دیر لگتی ہے، ایران سے فیڈ ہو تو کیا ہے، ہمارا برادر ملک ہے تو یہاں سے فیڈ ہو تو ٹھیک رہے گا. لیکن وہ کام ایسا چلا، بات تو ناجائز ہے ملکی قانون کے مطابق، کہ وہ جو ضلع کی ضروریات ہیں نا وہ پورے ملک کی ضروریات بن گئی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں اسٹیٹ کرافٹ میں یہ سارا کچھ ہوا کرتا ہے. اور اگر لیکن یہ بات، لیکن پھر بھی دیکھیے اس کے باوجود بہت بڑا ہمارا، بلکہ عظیم ترین ہمارا جو ڈپینڈنسی ہے وہ عرب UAE اور سعودی عرب کے اوپر ہے. اس میں پرابلم آئے گی، آئل کی پرائسز بڑھیں گی تو آپ کا روپیہ گیا، آپ کی انفلیشن کا معاملہ ہوا. پھر اس کے بعد ریمیٹنسز جو آتی ہیں ان ممالک سے وہ اب ڈیلے ہو جائیں گی. یہ بھی ہوگا. ٹھیک، ایک پورا کرنچ جو ہے وہ پاکستان کی اکانومی پہ آئے گا. اور اس کے بعد آپ کا ویسٹرن بارڈر ہے. جی سب سے اہم. اور ویسٹرن بارڈر میں ابھی جو حالیہ واقعہ ہے اس پر ہم ڈسکس کریں گے. بارڈر کی نہیں ہے، آپ کا ہر بارڈر، آپ کی ایسٹرن بارڈر بھی ہوتا ہے، سارے بارڈر. سر آپ کے سارے بارڈر جو ہیں وہ جو ہے نا، سوائے خنجراب والی سائڈ کا بس. ہاں جی، وہ صرف آپ تھوڑا سا وہ وہاں سے امن سمجھے. ہر جگہ سے وہاں بھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، GB میں بھی بڑا کام ہو رہا ہے یا ہوتا رہا ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے. تو آپ کے ہر بارڈر پہ کچھ نہ کچھ کام شروع ہو جائے گا. اب یہ سنہری موقع ہے، گویا اکنامک ایشو. ہاں جی. پھر اس کے بعد یہ جو آپ کا سیکیورٹی ایشو. پھر اس کے بعد اگر وہ خدا نخواستہ بڑھتی ہے ریفیوجیز کا معاملہ. ٹھیک ہے جی. اور سب سے بڑھ کے کہ either you are with us or against us. جی بالکل. ٹھیک ہے، ایران ورسز امریکہ، ریمیننگ مڈل ایسٹ کے ممالک وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ہاں جی، آپ کہاں کھڑے ہیں پاکستان صاحب؟ ہاں جی، ہاں، ہم اپنے آپ کو جتنا بھی باہر رکھنے کی کوشش کریں، ہم ان کے لیے بہت اہم ہیں. وہ ہم پر شک بھی کرتے ہیں، ہم کچھ طاقت بھی رکھتے ہیں، ان کی گیمز کو الٹنے کی بھی طاقت رکھتے ہیں. بعد میں بے شک وہ گیم ہمارے، میں افغانستان کا ذکر کر رہا ہوں کہ وہ ہمارے بھی گلے پڑ گئی، لیکن ہم نے گیم ٹھیک کی اس وقت بھی. اب معاملہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو ویسٹرن بارڈر ہے یا یہ جو ایران والا بارڈر اور پھر یہ آپریشنل ہے جی، گرم ہے. ہم حالت جنگ میں ہیں. اور اگر ہم ایران میں حکومت جو ہے یا ایران پر حملہ کامیاب ہونے دیتے ہیں، سر وہ تباہی گھنٹوں میں ہمارے گھر آ جائے گی. ٹھیک ہے. اور وہ جو لوگ جو ان دہشت گردوں کو پہلے خفیہ طریقے سے فنڈنگ کر رہے تھے، کریں گے، وہ تو آ کے بیٹھ جائیں گے ہمارے دروازے پہ. جو ٹرمپ صاحب نے نا آگ لگائی ہوئی ہے نا مودی صاحب کے پیروں پہ
ब्यूटीफुल प्लेन्स और तादाद बढ़ाते चले जा रहे हैं, वो ऐसे ड्रामा नहीं जूते मार नहीं, उनको जिसे कहते हैं जूते मार मार के उनको गैरत जगाई जा रही कभी है। तुम्हें मार पड़ी, हमने तुम्हें तगड़ा बनाया था। हाँ, और नहीं उसके बाद तो मुसलसल जिक्र होना इंडिया की, वो को डाउन करना, गोया अब के इंडिया अगर कुछ करेगा तो जरा वो सोच समझ के करे और पूरे तैयारी से करे। और आप देख लीजिए 2-3 दिन बाद मोदी जा रहा है सर, सुनिए, इसराइल फ्रांस आके वो रफाल तैयारों का सौदा कर गया। मैंने आपको पहले भी अर्ज किया था, रफाल तैयारे बुरे नहीं है, परफॉर्मेंस बुरी थी। अच्छा, ये अभी जो BVR मिसाइल्स के इलाज के लिए ये अभी तो वो इसराइल जा रहा है, इनका सौदा भी हो गया है। वो ALBALM मिसाइल हैं इसराइल के, उसका सौदा हो गया है। वो भी हमारे लिए कि जी वो BVR मिसाइल ने हमें नुकसान पहुंचाया, तो उनको कैसे 800 किलोमीटर से ही हम जो है वो ट्रैक कर सकें। तो तैयारी जो है कभी उधर से वो बेइज्जती कर रहा है, उधर से इसको कह रहा है इसराइल को कि भी तुम इनकी तैयारी ठीक करवाओ। सर, मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि अगर ईरान मिसाइल रखने पर ईरान की इतनी शामत आ सकती है तो हम एटम बम रखने पर छोड़ दिए जाएंगे। सिंपल सी बात है सर। 1992 में एज MP नेतन्याहू कहता है कि ईरान जो है ना वो एटम बम बनाने से सिर्फ 2 साल दूर है। आप उस वक्त से ले लें, फिर वो वजीर आजम बना, फिर अपोजिशन लीडर, जब वो 2 साल ही बताता रहा है। ठीक है, आज भी अमेरिका के हमले के बाद वो कहते हैं आप ये कुछ महीनों लेट हो गया है। ईरान ने एटम बम नहीं बनाया, उसका रेटोरिक वही रहा कि ईरान से हमें खतरा है। 92 से, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, 1992 में उसने कहा था। आज कितने साल हो गए? 35 साल। ना ईरानियों ने एटम बम बनाया और ना उसका रेटोरिक चेंज हुआ कि 2 साल की डेट वो देता रहा, और आखिरकार अमेरिका को लिया। ये मैसिव बिल्डअप है, आफ्टर इराक। ईरान को नहीं छोड़ा जाएगा, ईरान के साथ लड़ाई की जाएगी जी, और ईरान को एग्जॉस्ट किया जाएगा। उसमें ईरान के अंदर की गलतियां और ईरान के अंदर कुर्द इलाका और वही इलाका जो हमें परेशान करता है, उधर भी एक तहरीक चल रही है। वो सीस्तान है, उनका बलूचिस्तान है, वहाँ भी यही फंडिंग है, वहीं से इधर आती है। वहाँ पर टर्मोइल पैदा करके वहाँ ईरान की कोई 4-5 हिस्से करने की कोशिश। ये वो वक्त याद करें जब जंग अजीम से पहले की बात है, जब ये चर्चिल और ये इनका जो अमरीकी सदर था, ये ईरान के हिस्से बांट रहे थे और ईरान ने इस पर ईरानियों ने रिजॉल्व दिया और लड़के अपना लिया। और फिर वो मुसद्दक आया, फिर मुसद्दक के खिलाफ आप देखें वो रज़ा पहलवी को ले आए, उसके खिलाफ कूब बाकायदा CIA ने करवाया था। तो ईरान की माफ़ी होगी नहीं, ईरान ने अपनी माफ़ी लेनी है लड़के। और याद रखिए, जॉर्डन, बहरीन और कौन सा अड्डा है जहां पर इस वक्त, वहां भी मिलिट्री बिल्डअप, कतर में अड्डा है। कतर नहीं, अड्डे की बात नहीं, जहां पर बिल्डअप बाकायदा मौजूद है। अच्छा। ठीक है, जो बाकायदा किरदार अदा करें, जिन्होंने 12 रोजा जंग में भी किरदार अदा किया। सर, ये सब लोग अमेरिका के साथ खड़े होंगे, इसराइल के साथ। वो तो खैर समझ में अभी आ रहा है। मैं तो जो कि पाकिस्तान को लेके आया था ना सर, पाकिस्तान के हवाले से, जैसे अभी मोदी वहां जा रहा है और फिर वो उन्होंने जहां पर मार खाई थी बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल पे, अब वो उसको पूरा कर रहे हैं। फ्रांस का इंटरेस्ट ये है कि वो चाहता है कि राफेल के ऊपर से जो बदनामी का दाग है वो उतरे। उसके लिए तो फिर मल्टी डोमेन वॉरफेयर जो है इंडिया को सिखाएं ना पहले। अच्छा, वो तो सिखाएं। फिर सर एक और बुरी बात, पाकिस्तान के अंदर इंटरनल पोलराइजेशन जो है, मैं तो वही इसी की बात कर रहा हूँ कि आपके सारे बॉर्डर्स ऑन है और उसके साथ है इंटरनल पोलराइजेशन। वो उस मंसूबे का हिस्सा है जी। ये सब के सब इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं। और इससे ऊपर एक और बात कि हमारे आमाल और हमारी हरकतें वो हैं जो अल्लाह को नाराज करने का बाइस भी है। जी बिल्कुल है। अल्लाह की मदद का भी जो हमने हरकतें, हम सब पर ये वक्त इसी वजह से आया हुआ है। अब सही बात है भाई, जो अजाब आया करते थे उनकी कोई ना कोई एक, जिसे कहते हैं फिजिकल रीजन भी हुआ करती थी, लेकिन अल्लाह का अमर होता था। हम असल में बिल्कुल हमने ना ये समझना शुरू कर दिया है कि जो अल्लाह ताला के हमें क्या सजा मिले, हम तो बड़े चोजन पीपल ऑफ द लॉर्ड हैं, जैसे कि यहूदी समझा करते थे कि नहनु अब्नाउल्लाहि व अहिब्बाहु, हम तो अल्लाह के बेटों की मानिंद हैं, बड़े महबूब हैं। तो कुरान कहता है कुल फलिम युअज़्ज़िबुकुम बिज़ुनूबिकुम, कि ए नबी कहिए कि फिर अल्लाह तुम्हें क्यों अजाब देता रहा तुम्हारे गुनाहों के सबब। आज हमने सूद,
بے حیائی. بالکل. رمضان کے اندر پروگرام بنا رہے ہیں ناچ گانے کے، جس میں رمضان ٹرانسمیشن اور رمضان کے اندر پروگرام. بسنت کے اوپر جو ہلڑ بازی ہوئی ہے، میں آپ کو صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں نیو نارمل کریٹ کر لیا، نیو نارمل کریٹ کیا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ اور پھر اس کے بعد جو اور آپ آئے دن دیکھتے ہیں جو بھی ظلم و ستم کے واقعات ہو رہے ہیں. سر جی مجھے آپ یہ بتا دیں کہ کس طرف سے ہمیں امید ہے خیر کی؟ کیا ہمیں قوم کو جھنجھوڑنا نہیں چاہیے؟ بالکل چاہیے کہ بھائی ایک عام آدمی سے لے کر خاص ترین آدمی تک کہ جناب کس خوش فہمی میں ہم لوگ بیٹھے ہیں، اللہ کو ہم نے ناراض کیا ہوا ہے. میں بیچ میں ایک چیز ایڈ کر دوں جی. مجھے کسی نے ایک اداکارہ کا کلپ بھیجا، وہ کسی رمضان پروگرام کے لیے اسے ہائر کیا گیا تھا، تو وہ اس نے کہا کہ بھی میں افطاری کے وقت میں آپ کے ساتھ مل کر روزہ کھلواؤں گی. تو وہ میری ہنسی نکل گئی. وہ کلپ آپ دیکھیے گا ضرور. زو مانی ہم اخلاقی طور پر جو بھی برا کام، پہلے یہ نہیں تھا کہ بھی روزے کھلوانے یا رکھوانے میں بھی ہم نے ایسی مخلوقات کا جو ہے نا وہ انتخاب کرتے تھے. کچھ ہم نے کوئی لائن رکھی ہوئی تھی، لائن ڈرا کی ہوئی تھی. اب ہماری لائنز باقاعدہ ڈیزائن کے ساتھ بلر کی گئی ہیں اور یعنی کہ یہ اٹ از اے میٹر آف گریٹ کنسرن. اور اگر وہ جو پچھلے پروگرام ہوتے تھے وہ بند ہو گئے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ پروگرام جو وہ کیا لاٹری سسٹم بھی ہوتا تھا، بھاگتے دوڑتے اینکر آپ نے دیکھے ہوں گے. جی جی. ان کا جو کمرشل جو تھا نا وہ کیا اس کو آپ کہتے ہیں بینیفٹ، وہ ڈاؤن ہو گیا. اس وجہ سے وہ ختم ہوئے ہیں. سر وہ ڈاؤن کیوں ہوا ہے؟ ہاں یہ آپ بتائیں. سوشل میڈیا نے جان نکال دی، کوئی شک نہیں. ٹھیک ہے، سوشل میڈیا کی طرف چلے گئی ساری ایڈورٹائزمنٹ کا آپ کا میجر. ٹھیک ہے جی. تو یہ ان لوگوں کی بھی جان نکل گئی، ان کو بڑے کاسٹلی پڑتے ہیں. یہ اللہ والوں ہوا ہے، ورنہ ہماری طرف سے اللہ کے ساتھ بے وفائی اور بے غیرتی، سوری ٹو سے، اس میں کوئی کمی نہیں آئی ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے جی. اور قرآن مجید بہرحال پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی مدد نہیں کیا کرتا. جی بالکل نہیں ہوتی، بالکل نہیں ہوتی. ٹھیک ہے جی. ہم اگر یعنی کہ کوئی شخص چوری کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھے اور چوری کرے تو کیا چوری جائز ہو جائے گی؟ ہمارے اعمال تو دیکھیں نا. تو میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جناب اس قوم کو جس کو ہم نے کرکٹوں میں اور اس میں لگا دیا ہے، اللہ سے توڑنے کی پوری کوششیں کی جا رہی ہیں. رمضان کے مہینے میں میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اسی مہینے میں پاکستان بنا تھا. جی بالکل. ٹھیک ہے، بھلے وہ اللہ تعالیٰ کی ہم کہتے ہیں کہ معجزہ بھی تھا اور دنیاوی بھی کچھ سیٹ اپ ایسے تھے جو کہ مختلف آراء اس کے بارے میں آ رہی، لیکن پاکستان بنا اور ایک اسلامی ملک بنا، مسلمانوں کا ملک بنا. ہم نے کچھ کامیابیاں بھی حاصل کی اپنی اس بنیاد کی وجہ سے، کچھ کامیابیاں بھی حاصل کی. آپ کا ایک ملٹری مسل بنا ہوا ہے اور تمام تر آپ پر بہت توجہ تھی پہلے دن سے، آپ کے اوپر بڑی توجہ تھی، بڑے شکوک تھے کہ آپ جس نام پر بنے ہیں کہ یہ تو گستاخی ہو گئی تھی. اس کے باوجود میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے ایٹم بم بنا لیا، آپ میزائل طاقت بن گئے، اور سادی میزائل طاقتوں والوں کی خیر نہیں ہے. تو آپ نے وہ نیوکلیر آرسنل بھی بنا لیا، جس کی وجہ سے آپ کو معاشی طور پر بلیڈ کیا جا رہا ہے، آپ کو دہشت گردی کے ذریعے بلیڈ کیا جا رہا ہے، آپ کو عام جنگ کے ذریعے نیچے نہیں گرایا جا سکتا. تو آپ کو اندر سے وہ جو آپ نے کہا نا انٹرنل پولرائزیشن، اس کے ذریعے اندر سے آپ کی ٹکڑے کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. تو یہ ہمیں پہچاننے کی ضرورت ہے. وہ جو قرآن مجید میں پچھلی دفعہ بھی آیت بتائی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ نے جو سزا دی ہے ایسی قوم کو جس نے کہ اللہ سے وعدہ کیا تھا اور اس کے بعد وہ پورا نہیں کیا، تو ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا تھا. میں واپس اس بات پہ آ رہا ہوں کہ سر پچھلے 3 سال میں اس قوم کے اندر 3 یا 4 سال میں جو پولرائزیشن ہوئی ہے، بالکل یہ 1971 کے مشرقی پاکستان والی اس پولرائزیشن سے کم نہیں ہے. میں نے سر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ میرے ہی پاکستانی بھائی جب انڈیا اور پاکستان کے خلاف درمیان جنگ ہو رہی تھی، اور وہ سوشل میڈیا پر باقاعدہ میں نے دعائیں کرتے پائے کہ پاکستان جنگ ہار جائے. سر میرے پوائنٹ ہے، ذرا ان کے دلوں کو بھی کھنگالیں کہ وہ اس نظریے پہ کیوں پہنچے. بالکل کھنگالیں. 6 پارہ شروع ہوتا ہے، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. جس پر ظلم ہوا ہو نا، اس کی آواز جو ہے نا وہ جو ہے وہ بلند آواز بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ کرتا ہے. معاملہ یہ ہے کہ غلطیاں ہمارے بڑوں سے پہلے ہوئی ہیں، یہ تو ہمیشہ سے کرتے اور ظلم ہوئے ہیں، لوگوں کو اٹھایا گیا ہے. لیکن سر کیا اس کی کاسٹ پاکستان نہیں ہونی چاہیے، نہیں میں کہہ رہا ہوں، لیکن جس کے مثال کے طور پہ جس کے مارے گئے لوگ،
بھلے وہ اچھا گناہ گار ہیں تو الگ بات ہے، لیکن اگر بے گناہ بات کر رہا ہوں جو انٹرنل پولرائزیشن کی، میں ان کی بات کر رہا ہوں جن کے سیاسی گریونسز ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا جو باقاعدہ بندوق اٹھائے ہوئے ہیں. جن کے پولیٹیکل گریونسز تھے وہ اپنے پولیٹیکل گریونسز کے اگینسٹ اس لیول تک پہنچے. ہم اتنے انتہا پسند ہیں. سو میرا گلہ ان سے صرف یہ ہے، میں یہ بات کر رہا ہوں. حل کیا نظر آتا ہے اس کا؟ حل اس پولرائزیشن کے ہوتے ہوئے اگر حالات خراب ہوئے سر، اس میں سر بہت پیسہ انویسٹ ہوا سر پوائنٹ یہ ہے کہ ہوا ہے وہ چلے، ایک مریض یہاں تک پہنچا ہوا ہے، ہمارے پاس حل کیا؟ مارنے دیں مریض کو، مرنے دیں کہ بھائی ٹھیک ہے ایسا سک کے مر جائے. کیا حل نظر آتا ہے آپ کے پاس؟ حل جناب یہی ہے کہ جی آپ جو سین وائسز ہیں ان کو بٹھائیں، بیٹھیں، وہ مل بیٹھ کر اپنا حل سوچیں. جن کا جو کام ہے، میں بالکل کلیئر کر رہا ہوں، جن کا جو کام ذمے ہے آئین کے حوالے سے وہ کریں، تب آپ کے حالات درست ہوں گے. میں یہ بھی کر لوں، میں کہوں جی یہ میں چائے بھی میں بناؤں گا، پیوں گا بھی میں ہی، یہ جناب یہ پلیٹ میں یہ جو چیزیں پڑی ہیں یہ بناؤں گا بھی میں، کھاؤں گا بھی میں ہی، یا میری مرضی سے جس کو جتنا ملے گا. یہ جو کیمرہ مین ہے یہ کیمرہ والا کام بھی میں ہی کروں گا، بولوں گا بھی میں ہی، اور اپنے خیالات جو بھی ہیں غلط یا صحیح وہ بھی میرے آپ نے سننے ہیں، غلط کو بھی آپ چیلنج نہیں کر سکتے. تو یہ مائنڈ سیٹ کی درستگی سب کی ضروری ہے، اس لیے کہ یہ بنیادی بات ہے. ملک گیا تو پھر سب کا ملک گیا، کوئی کسی کا پلے کچھ نہیں رہنا. جن بڑے بڑے جاگیردار بھی اور بڑی بڑی کارپوریشنز بھی اور بڑے بڑے اور بھی ادارے جنہوں نے اپنے بہت کچھ بنایا ہوا ہے، بھائی آپ اب کیا سمجھ رہے ہیں؟ 71 میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھا دیا تھا، بالکل دکھا دیا. اور میں چونکہ میں 71 میں پیدا نہیں ہوا تھا نہ میرے سامنے کے، لیکن میں سوچتا تھا عقل پہ پتھر پڑ گئے تھے. 71 کے کبھی حالات پڑھتا تھا تو کہتا تھا لوگوں کی عقل پہ، جو اس وقت وہاں کے فوجی حکمران تھے یا سیاسی حکمران ہمارے تھے، ان کی عقلوں پہ پتھر پڑ گئے تھے. وہ کیا حالات دیکھ نہیں رہے تھے؟ اتنی انانیت آ گئی تھی ان کے اندر. سر اگر ان کی عقلوں میں عقل ہوتی انہیں تو وہ حکمران ہوتے، وہ اپنے کام پہ نہ ہوتے. وہ مشرقی پاکستان والوں کو حکمرانی کا حق کیوں نہ دیتے؟ آپ دیکھیں نا، اس ملک کی جو ہی تاریخ شروع ہوتی ہے، جو ہی تاریخ شروع ہوتی ہے تو پہلا گول کیا رکھا جاتا ہے اصل میں، کہ مشرقی پاکستان والے اکثریت میں ان کو اقتدار میں آنے سے کیسے روکنا ہے. اس کی وجہ سے آپ کا آئین نہیں بنتا، اس کی وجہ سے آپ کے ہاں انتخابات نہیں ہوتے. کوئی آج کی بات ہے، کوئی 71 میں حادثے اتنے بڑے بڑے ایک دن میں ہو جاتے ہیں. آپ نے دیکھیں ان کا راستہ روکنے کے لیے 30 سال صرف کیے. اور یہ دنیا کی واحد مثال ہے کہ ایک اکثریت نے اقلیت کے آگے ہاتھ باندھ دیا، ہم نے آپ کے ساتھ نہیں رہنا. کتنی شرم کی بات ہے. اور ہم نے کیا اس سے سبق سیکھا؟ اس ملک میں 5 سال بعد ماشاء اللہ دوبارہ لگ گیا سر، تو کوئی سبق نہیں سیکھا. اور کسی نے اگر سبق سیکھا ہے تو اس کے کچھ ڈیویڈنڈز ہیں جو اس ملک میں نظر آتے ہیں. ادروائز جو لوگ آوازیں اٹھاتے رہے، شور ڈالتے رہے، اور ان کی وجہ سے کچھ اگر کوئی برکت ہے، اگر ہم بچے ہوئے ہیں تو ان کی وجہ سے نظر آ رہے ہیں. کوئی یونٹی اگر ہمیں نظر آتی ہے، ورنہ جو ہمارا اشرافیہ ہے، وہ جو سمارٹ بوائز ہیں، وہ تو سر مجھے تو آج تک کوئی نہیں نظر آیا کہ جس نے اس ملک کے لیے سوچا ہو. اس میں وہ کہا جاتا ہے نا کہ ایک جملہ ہے نا سر، میں اس میں حل کے طور پہ بتاتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں نا لڑائی معاف کرو، اللہ کا گھر صاف کرو. اچھا اب یہ جملہ بڑا عجیب ہے. وہ کہتے ہیں نا قلب المؤمن بیت اللہ، مومن کا جو دل ہے نا وہ اللہ کا گھر ہوتا ہے. اصل مقصد یہ ہے کہ لڑائی معاف کرو، اپنے دل صاف کرو، دل صاف کرو، اپنے ایگوز کو ختم کرو، خدا کے واسطے ختم کرو. آپ کی ایگو ملک سے بڑی نہیں ہو سکتی. اور میں آپ کو ایک اور تلخ بات بتاؤں سر، خدا نہ خواستہ میرے اور آپ کے تو اس ملک کے علاوہ کہیں اور سٹیکس بھی نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ہمارا نقصان کم ہوگا. یہ جو اس ملک کی وجہ سے اتنے بڑے بڑے لوگ کہلاتے ہیں نا، ان کو کون بڑا کہے گا؟ ذرا یہی سوچ لیں. ہم تو چلے ہیں ہی چھوٹے. نہیں، پھر ان کو بتائیں گے کہ تم کیا ہو، پھر وہ دنیا بتائے گی کہ تم غدار ہو. ہاں جی، تمہاری ہمارے کیسے ہو سکتے، تم اپنوں کے نہیں ہو سکتے. جی بالکل، یہ میرا اور آپ کا اس طرح نقصان کم ہوگا. پھر سب سے بڑھ کے اللہ کے ہاں وہ نہیں بچیں گے. میں پھر بتاؤں کہ مرنا تو ہے نا بھائی. مشرف صاحب بھی گئے، ضیاء الحق صاحب بھی گئے، اور فلاں کون سے لوگ گئے، لیکن میں سے بتا رہا ہوں ہٹلر گیا، سارے کون گیا؟ سب ختم ہو رہے ہیں نا.
یہ سارے قبرستان بھرے یہ پڑے سب بڑے بڑے لوگوں سے ہی بھرے پڑے ہیں، اور اور کسی سب کے جیب سمجھتے تھے میں کہ ہم جو ہے نا لازمی ہے، لازمی ہے، انیویٹیبل ہے، اور کوئی بھی لازمی نہیں کسی ہوتا کے جیب میں کوئی ایک ذرہ بھی زمین کا اور پیسے کا اور کچھ بھی نہیں ہے، وہ سوائے اللہ کی ذات کے، کوئی لازمی نہیں کفن کی جیبیں نہیں ہوتا۔ جی ہوتی ہیں. بالکل نہیں تو ہوتا۔ خدا کا خوف کریں. اور اس وقت جو آگے حالات سامنے آ رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر ہم نہ سنبھلے تو یہ معاملات جو ہے وہ خراب ہونے پر بالکل آ جائیں گے. آخری بات اب سر ہم تھوڑا سا لے لیں گے آپ سے، یہ جو پاکستان نے حملہ کیا سر افغانستان پہ، دیکھیں مسلمان بھائی آپس میں لڑے، دل روتا تو ہے، جی بالکل، کوئی بھی کسی کا ساتھ دے اغیار کا. ہم نے اگر کسی کا ساتھ دے کر کسی پہ حملہ کیا تو ہم نے غلط کیا، وہ کسی کا ساتھ دے کر کسی پہ حملہ کر رہے ہیں تو وہ غلط کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس طرح مار دھاڑ کر کے، اور کل کنا اگر پاکستان پہ ہارڈ ٹائم آتا ہے تو افغانستان کی عوام اور وہاں کے لوگ کتنی کو محبت کریں گے پاکستان کے ساتھ؟ سر یہ سوال بڑی ہی ٹیکنیکل بات ہے، ہم شاید اس پہ پہلے بھی بات کر چکے نہیں، بات کرتے رہنی چاہیے، کرتے رہنے چاہیے. مجھے یہ بتائیے سر، چلیں یہ سوال میں آپ سے کر لیتا ہوں. باجوڑ میں اتنا بڑا حملہ ہوا ہے نا ہم پہ کہ ہمارے بچوں کی شہادتیں ہوئی ہیں. پرسوں ہمارے لیفٹیننٹ کرنل اور ایک سپاہی بھی شہید، وہ بھی اٹیک تھا اور وہ کسی حد تک ناکام ہوا تو تب یہ شہادتیں ہوئیں، ٹھیک ہو گیا. اس سے کچھ دن پہلے، اور جب بلوچستان میں حملہ ہوتا ہے نا تو مجھے یہ میرے ذہن میں ہوتا ہے کہ اب 2-4 دنوں میں ادھر سے آئے گا، کے پی میں آئے گا، ٹھیک ہے. تو وہاں کتنا بڑا حملہ ہوا. اب مجھے پہلا گلہ کر لینے دیجئے. مجھے یہ بتایا جاتا ہے کہ جھڑپیں ہوئی ہیں، ہم نے جواب دیا اور انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوا، اور ہمیں رمضان کے پہلے دن پتہ لگتا ہے کہ میرے 3 جوان جو ہیں وہ ان کے پاس قیدی تھے، ٹھیک ہے. اس طرح ہی وہ BLA والے، مجھے نہیں پتا وہ AI یوز کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس بھی، ہم بھی خوددار سے لے کے آئیں. ہمیں بالکل پاکستانیوں کو بتانا چاہیے کامیابیاں یا ناکامیاں اس راہ میں ہوا کرتی ہیں، یہ بتانا چاہیے. معاملہ یہ ہے کہ سر کوئی مجھے بتا دے کہ اس 4 سال کی سفارتکاری میں اور 4 سال سے پہلے جب یہ طالبان لڑ رہے تھے افغانستان میں، ہم نے کب یہ کوشش نہیں کی کہ بھائی صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں. اب مجھے بتا دے کوئی کہ جب ہمارے پاس یہ ثبوت آ جائیں، مجھے اختلاف صرف ایک بات سے ہوگا، اپنی حکومت سے یا اپنے حکمران سے یا اپنی افواج سے، کہ افغانستان میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن نہ ہو اور جو بھی سامنے آئے وہ مارا جائے، اور افغان عوام جو ہے وہ پاکستان کے خلاف ہو، جو کہ آلریڈی بھی وہاں نیریٹو قوم پرستی کی وجہ سے ہو گیا، ٹھیک ہے. مجھے سر کوئی حل بتا دیں. کیا علماء نہیں گئے؟ کیا جنرلز نہیں گئے؟ کیا آپ کے وزراء نہیں گئے؟ کیا آپ نے خفیہ سفارتکاریاں نہیں کی؟ کیا مولانا فضل الرحمان نہیں گئے؟ کیا حقانیہ جو ان کے قریب بھی سمجھے جاتے ہیں، دارالعلوم حقانیہ کے لوگ نہیں بھیجے گئے؟ کیا ان کو کسی ملک سے پیسے دلوا کر یہاں تک بھی کمزوری کا ثبوت نہیں دیا گیا کہ ان کو ذرا دور بسا لیں دہشت گردوں کو، اگر آپ کے اتنے اپنے ہیں؟ سر مجھے بتائیں کیا کریں، ہم کدھر جائیں؟ میں تو وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک اسٹیٹ آف شاک ہے. اسٹیٹ آف شاک. اب میں جب حقائق بیان کرتا ہوں تو مجھے غصہ جس بات پہ آتا ہے، آج بھی ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنی افغان عوام کو، وہ ہمارے بھائی ہیں، عام افغان عوام کو ہماری طرف سے غلط میسج نہیں جانا چاہیے. سر مجھے یہ بتائیں کہ 2019 سے 2021 تک، اگست تک، کیا طالبان جب داعش کے خلاف لڑ رہے تھے، جو کہ ان کا ہی حصہ تھے وہ لوگ، ٹھیک ہے، بیعت انہوں نے بعد میں ملا عمر کے بعد اور جگہ کر لی، کیا وہ لوگ جو ہیں امریکہ پر حملہ کرتے تھے ان 2 سالوں میں؟ مجھے کوئی ریکارڈ دکھا دے. امریکہ کس چیز کے $40 ملین دیتا ہے سر امریکہ؟ مجھے اعتراض نہیں ہے، انہیں پیسے چاہیے، لیکن جس کو آپ دشمن سمجھتے ہیں، جن کے خلاف لڑتے رہے، ان سے پیسے لیتے ہیں. اور جنہوں نے آپ کے لیے ڈبل گیم کی، پہلے آپ کے خلاف بھی گئے، پھر ڈبل گیم بھی کر کے دکھائی، آپ کو لائے، آپ کو جناب ہفتے میں آپ نہیں لے سکتے تھے افغانستان اگر پاکستان نہ ہوتا. بتائیں پھر کون سا ایسا قصور ہے
ہم اپنی حکومت سے پوچھیں, ہمیں بتا دیں بطور پبلک کہ آپ نے یہ کیا ہے, آپ کے حکمرانوں نے. ہم اپنے حکمرانوں سے پوچھیں کہ آپ نے کیوں یہ ظلم کیا ہمارے بھائیوں کے ساتھ. سر میرے بچے کو, میرے بھائی کو, میری بیٹی کو, میری بہن کو, میرے باپ کو گولی مار کے, سر مجھے انہیں بھائی پھر کہنے کا شوق نہیں رہتا کہ وہ ہمارے بھائیوں کی حکومت ہے. اب یہاں کیا لگتا ہے کہ اب اس کے بعد ہمارے پاس ایسی صورتحال آ جائے گی کہ اب حالات وہاں پہ جو ہے وہ بہتر ہو جائیں گے؟ نہیں, لیکن سر یہ ایک لمبی جنگ میں ہم الجھ گئے ہیں اور وہ ہمارے دشمن کامیاب رہے ہیں, اور یہ میں دونوں ملکوں کو کہہ رہا ہوں. جی, یہ ہے پوائنٹ جس پہ میں جانا چاہ رہا ہوں. پاکستان اور افغانستان دونوں کو. سر ہم پھر بچ جائیں گے. میں اپنے افغانیوں کو, طالبان بھائیوں کو کہہ رہا ہوں, آپ نہیں بچیں گے. جتنی طاقت ہے, میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں. آپ کے جو ڈالر ہیں جس بنا پر آپ کو مل رہے ہیں, یہ بہت عارضی سودا ہے. عقل کریں, آپ کو دنیا میں کوئی نہیں تسلیم کرتا. آپ کے ذمے لگا دی گئی ہیں, 23 تنظیمیں آپ پال رہے ہیں. آپ کے خلاف چارج شیٹ تیار ہے. جو ہی آپ نے وہ کوئی حکم عدولی کی تو آپ کے خلاف کام ہو جائے گا. تب آپ کو پاکستان یاد آئے گا. پاکستان نے ہی کسی بھی طرح کی 2 نمبری 10 نمبری کر کے آپ کو لے کے آئے ہیں. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ گھوم کر انڈیا کے ذریعے آپ کر لیں گے, اسرائیل کے ذریعے آپ کر لیں گے, مجھے کوئی بتا دے پاکستان کو بلیڈ کرنے کا. اب یہ علماء گئے سر, میں چلیں بات لمبی ہو جائے گی. مفتی تقی عثمانی صاحب اپنے ڈیلیگیشن کے ساتھ گئے. ٹی ٹی پی کے نمائندوں سے, وہ کہنے کو ٹی ٹی پی ہے سر, تکلفاً ہم کہتے ہیں, ملاقات کروائی گئی. اس کا سربراہ وہاں پر بیٹھا تھا, اور انہوں نے جو حوالے پیش کیے, وہ بھی مفتی ہیں, مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس کے بارے میں جو دلائل دیے, ٹھیک ہے, وہ آن ریکارڈ موجود ہیں. وہ مان گئے وہاں پر کہ ہم غلط ہیں, ہم ہتھیار پھینکیں گے. اس کے بعد کیا مجبوری آتی ہے؟ جب ہمیں کہا جاتا ہے آپ علماء کو بھیجیں, تو کیا یہ علماء نہیں گئے تھے؟ پھر کیوں مکرے؟ سر کوئی ایک واقعہ ہے. میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ صورتحال جو ہوئی ہے, یہ ایک بہت ناپسندیدہ صورتحال جی ہے. بالکل بالکل. اور اس کے اندر بھی ہمیں دونوں ہی ممالک کے جو صاحب اقتدار و اختیار ہیں ان کو کہنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کو بھی یہ چاہیے کہ جس طرح دنیا کے حالات بن رہے ہیں, ہمیں کچھ ڈپلومیسی کے ساتھ معاملہ اور ممالک کو ملا ہے, اور ہمارے افغانستان کے جو لوگ ہیں ان کو بھی یہ چاہیے کہ جناب یہ کر کیا رہے ہیں. میں اگلی بات کر ہمیں اس ملک کے اندر جو ہے, اپنے ملک کے اندر بھی اسٹیبلٹی کرنی ہے, نظام قائم کرنا ہے. تو ہمیں یہ جو فریکشنز ہیں جو کسی کے ٹیررزم کے, ان کو ہمیں ڈاؤن کرنا پڑے گا. وہ شاید اسی خوف میں بیٹھیں کہ کہیں یہ فریکشنز ہمارے اندر ہی نہیں. سر میں عرض کر دیتا ہوں, ایران تک آ گئے ہیں نا امریکہ اسرائیل. کیا نیریٹو ہے کہ جی جب وہ انتہا پسندوں کے ہاتھ پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں کا ہمیں خطرہ ہوا تو ہم یہ قابو کر لیں گے. میں ایک سین خدا نہ خواستہ, اللہ کرے گا یہ وقت پاکستان پر نہیں آئے گا, لیکن آپ ایک امیجینیشن کر لیں, یہ یہاں آئے بیٹھے ہیں. یہ صرف پاکستان نہیں, پاکستان تو پھر 4 دن نکالے گا, افغانستان بھی. اب میں وہ امیجینیشن کی جو بات کر رہا ہوں, آپ کی حوصلہ افزائی کریں گے کہ ادھر پاکستان کمزور پڑ رہا ہے, 4-6 پاکستان کے خلاف فرنٹ کھلے ہوئے ہیں, پولیٹیکل بھی ہے, دہشت گردی بھی 2-4 جگہوں سے آ رہی ہے, امریکہ اسرائیل کا پریشر ہے سیستان کی طرف سے. میں ایک امیجینیشن, ایران گر چکا ہے, 5 ٹکڑے ہو گئے ہیں, کردوں کا بھی پریشر ہے, ان کی بھی ساری فوج ہے, وہ بلوچستان میں آ کے سارے کام کر رہی ہے. پھر آپ کو کہا جائے گا آپ بڑھیں نا آگے, پھر آپ بڑھیں گے. جب آپ خدا نہ خواستہ اٹک تک آئیں گے, آپ سب کو بھی مار دیا جائے گا. اصل مقصد وہ پورا کریں گے. تو عقل کا تقاضا ہے, آپ ہمیں فتح نہیں کر سکتے, ہم آپ کو فتح کرنا نہیں چاہتے, تو جھگڑا تو یہیں ختم ہو گیا. لہٰذا لڑائی معاف کرو, اللہ کا گھر صاف کرو. جزاک اللہ. آج ہماری گفتگو لمبی ہو گئی ہے, لیکن بہرحال یہ ایک میٹر آف کنسرن ہے سر. حالات جس تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں, بہت سچی بات یہ ہے کہ لگتا یہ ہے کہ مستقبل میں خوشیاں کم ہیں بالکل اور غم زیادہ ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ بھی دے, عقل بھی دے, ایمان بھی دے اور طاقت بھی دے, اور جو ہے دشمن جو ہیں ان کے جو ہے وہ منصوبوں کو خاک میں بنائے. دعا پھر بھی ہمیں کرنی ہے, دعا جو ہے اللہ تعالیٰ ہدایت کی, اپنے بھائیوں کے لیے ہدایت کی دعا بھی, اپنے لیے, اپنے بھائیوں کے لیے, سب کے لیے ہدایت کی دعا کریں. ناظرین, یہ تھا ہمارا پروگرام گفت و شنید,
اور اس پروگرام کے بارے میں آپ ہمیں رائے دیا کرتے ہیں، کمنٹس میں بھی ضرور دیجیے گا، مشورے بھی دیا کریں، اور ایک مشورہ جو آپ ہمیں دیتے ہیں کہ ہم آپس میں جو ہے وہ میزبان مہمان نہیں ہیں، بلکہ ہم دونوں ہی میزبان ہیں اور دونوں ہی مہمان ہیں۔ تو ہمارا ای میل ایڈریس بھی ہے media@tanzeen.org۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔